السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان کروڑا شکر کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ دوبارہ اپنے پیارے کلام کو سمجھنے کے لیے بیٹھنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ اس پیارے کلام کو ہماری زندگیوں میں نافذ کرے. آمین. ہمیں آیت نمبر 138 سے شروع کرنا ہے سورہ بقرہ، اور آج انشاءاللہ ہمارا پارہ نمبر 1 ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن پیچھے سے میں اس کو کنیکٹ کرنا چاہوں گی. پیچھے ہم کافی ڈیٹیل میں پڑھ کے آ رہے ہیں یہود و نصارہ کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں، اور جو پچھلی 2 آیتیں ہیں ان میں بات ہوئی کہ وہ قولو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اور پہلے ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولادیں جو انبیاء ہی تھیں، حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب، رائٹ، انہوں نے اپنی اولادوں کو یہ وصیت کی کہ صرف ایک اللہ کو ہی معبود بنانا، اور بلکہ پوچھا کہ کس کو معبود بناؤ گے، تو انہوں نے کہا کہ صرف ایک اللہ کو، جو کہ ابراہیم کا، اسحاق اور اسماعیل کا رب ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ان کا الہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم بھی ایسے ہی کہو، آمنا باللہ وما انزل الینا، کہ ہم ایمان لائے اس پر بھی اور جو پہلے نازل ہوئی. رائٹ، تو میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ جو بھی یہ سلسلہ ہے انبیاء کا، ٹھیک ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور یہاں چونکہ بنی اسرائیل کا تعلق حضرت ابراہیم اور ان کی اولادوں سے ہے، تو ان سے بھی جو سلسلہ ہے، تو ہر ایک کے لیے پچھلے نبی پہ ایمان لانا، کیونکہ ان کی کتابوں میں پچھلے انبیاء کا ذکر ہوتا تھا، وہ ضروری تھا. اور اپنے ریسنٹ جو بھی زمانے کے نبی تھے اس پہ تو لازم تھا ہی. رائٹ، تو اب مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم اس طرح کہو کہ ہم ایمان لائے اس پر بھی جو ہم پر نازل کی گئی، اور پچھلی بھی ساری کتابوں پر ہمیں ایمان لانا تھا، جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادوں پر، اور موسیٰ اور عیسیٰ. یہ پیچھے والے انبیاء ذکر کر دیے، کچھ پرانے، ان کے آباء و اجداد، اور پھر جو لیٹسٹ تھے یعنی موسیٰ اور عیسیٰ، ان کا بھی ذکر کر دیا کہ ان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، موسیٰ کے ماننے والے یہودی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی. رائٹ، انہی دونوں کو ڈائریکٹ ایڈریس کیا گیا ہے نا ابھی، اور انہی کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں. تو کہا کہ جو ان پر بھی نازل ہوا اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. اے ایمان والو تم یوں کہو، اے مسلمانوں تم یوں کہو. رائٹ، اور پھر کہو کہ ہم کسی نبی میں فرق نہیں کرتے، جس طرح سے وہ ڈفرینسیشن کرتے تھے مختلف انبیاء میں کہ اس کو مانتے ہیں اور اس کو نہیں مانتے. رائٹ، ایسے ہم نہیں کرتے. اور کہو نحن لہو مسلمون، ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں. یعنی لہو پہلے لے کے آیا گیا ہے مسلمون سے، یعنی نحن اور مسلمون حالانکہ اکٹھا آنا چاہیے تھا گرامیٹیکلی، جو نارمل ایک اسٹرکچر چلتا ہے جملے کا، لیکن لہو یعنی جس پر ایمان لایا، جس کی فرما برداری کی جا رہی ہے وہ پہلے آ گیا. رائٹ، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے کہ گرامیٹیکلی اس میں اسٹرینتھ پیدا ہوگی کہ صرف اسی کے ہم فرما بردار ہیں. یعنی ہماری اپنی ڈیزائرز مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو، کیونکہ قولو جو ہے نا وہ سب پہ جا رہا ہے، اور یہاں پہ وہی پورا جملہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم واو عطف ہے، اور ہم جو یہ کرتے ہیں، اور ہم صرف اسی کے، رائٹ، صرف اسی کے فرما بردار ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ ایمان لے آئیں، یعنی یہی یہود و نصارہ، رائٹ، اگر وہ بھی ایمان لے آئیں، بمثل ما آمنتم، جیسا کہ تم ایمان لائے ہو. اب یہ تم کون ہے؟ آمنتم، تم ایمان لائے ہو. تم کون ایمان لایا؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کوئی ہاتھ اٹھائے، میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. مائک پہ آئے کوئی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر وہ ایمان لے آئیں جیسا کہ تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا جائیں گے.
یہ وہ ایمان لے آئے اور تم ایمان لائے, یہ وہ کون ہے اور تم کون ہے؟ جی کوئی آئیڈیا؟ پچھلی آیت میں ہم پچھلی کلاس میں کر چکے ہیں ویسے اس کو. ہاتھ اٹھائیں کون بتانا چاہ رہا ہے, شاباش. جی گرلز, اینی ون؟ اگر وہ ایمان لے آئیں جیسا تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا جائیں گے. یس جی نائلہ جی. یہ صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے نا, مسلمانوں کی, کہ جیسے آپ لوگ ایمان لائے ہیں وہ ایمان لیں. وہ کون؟ وہ کون؟ وہ سے کون مراد ہے؟ جی نائلہ جی. کیا ہو گیا ہے؟ ہاں ہاں جی بولیے. ہلو جی جی آ رہی ہے, اب آپ کی آواز آ رہی ہے. یہ کالز آ رہی ہیں پیچھے. اچھا بچے کال کر رہے ہیں مجھے. اچھا ادھر چلے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, پھر آپ اٹینڈ کریں ان کو, ٹھیک ہے. جی جی میں نے اس کا بند کر دیا فون. یہ مسلمانوں کی بات, صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے نا. ہاں کہ میں نے جیسے پچھلی وہ, کلاس میں اٹینڈ نہیں کی, لیکن ہاں اس سے پتہ چل جیسے رہا ہے تم ایمان لائے, ٹھیک کہ ہے, جیسے صحابہ لیکن کرام ایمان لے آئے ہیں, اگر ہاں ہاں ویسے باقی لوگ یہ یہود و نصارہ جو اس وقت کے ہاں بالکل یہود و بالکل. نصارہ تھے مدینہ ہاں کے, کیونکہ پیچھے دیکھیں اگر نا وہ بات, ایمان ہاں لے یہ آتے سارا کی تو, ہو رہی ہے. سوری آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی جی یہی میں کہہ رہی ہوں کہ ہاں یہود و نصارہ ہی کو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ بھی ایسا ہی ایمان لے آئیں جیسا تم لائے ہو, یعنی جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم لائے ہیں, ٹھیک ہے. جی تو ہاں ہم لوگ نہیں, وہ صحاب جیسے جی صحابہ ایمان صحابہ لائے ہیں, کرام کی بات ہو رہی ہے. اگر ویسا ہی ایمان یہود و نصارہ بھی لے آئیں, رائٹ, تو پھر وہ جی ہدایت پا جائیں گے. کیونکہ وہ کیا کہتے تھے یاد ہے, وہ تو کہتے تھے کونو ہودن وہ او کہتے تھے نصارا, ہم ہدایت پر ہیں. ہاں کہ تم یہود یا نصارہ بن جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے, وہ ایسا کہتے تھے, رائٹ. جی جی تو ان کو کانٹراڈکٹ کیا گیا ہے یہاں پہ, کہا گیا کہ جیسے تم ایمان لائے ہو اگر ویسا وہ بھی ایمان لائے تو پھر وہ ہدایت پا جائیں گے. اور یہ کیسا ایمان لائے ہیں, صحابہ کیسا ایمان لائے ہیں, یہ اوپر بتا دیا گیا کہ کیسا ایمان لائے ہیں, کہ سب انبیاء پہ ایمان لاتے سب پہ ایمان. ہیں, سب انبیاء پہ, کسی میں فرق نہیں کرتے. یہ ہے مسلمانوں کا ایمان. اور کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہی وہ بھی ایمان لائیں, وہ یہود و نصارہ جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہودی ہو گئے یا نصارہ ہو گئے تو ہدایت پائیں گے, رائٹ, نہیں ایسی بات نہیں ہے. بلکہ جیسا تم ایمان لائے ہو سارے انبیاء پر, ایسا اگر وہ بھی ایمان لائے تو پھر وہ ہدایت پا جائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر وہ منہ پھیر لیں, رائٹ, اگر وہ منہ پھیر لیں, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, تو یقیناً بے شک وہ ضد میں ہے یا وہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں, رائٹ. یعنی وہ اگر اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے, کیونکہ ان کا تو وتیرہ ہی یہ ہے نا کہ ایک میں مانیں گے نبی کو, دوسرے کو نہیں مانیں گے, تو اگر وہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, تیرے لیے اللہ ہی کافی ہے. اب یہاں پہ بات جمع کی ہو رہی تھی, ما آمنتم, جیسے تم ایمان لائے ہو, اور آپ کو پتا ہے یہ جمع کا صیغہ ہے نا, جیسے سارے نو وائس, باقی لوگوں کو آ رہی ہے, ایک میسج آ رہا ہے کہ نو وائس. آئی ہوپ باقیوں کو تو جاری ہوگی انشاءاللہ. کوئی لکھتے تاکہ مجھے تسلی ہو جائے. جی جی باقیوں کو آ رہی ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. جی شہناز انمیوٹ کریں, وہ کچھ پتہ نہیں کہنا بھی چاہیے, ہاتھ اٹھایا انہوں نے. جی ہاں ان کا وہی نہیں ہے, مائک ہی نہیں ہے, تو مائک کا نشان ہی نظر آ رہا, ان کو آواز کیسے جائے گی. شاید اب چلا گیا. اوکے چلے ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. تو میں بات یہ کر رہی تھی کہ یہاں پہ تو جمع کا صیغہ کہ جیسا تم سب یعنی مسلمان, ٹھیک ہے, ایمان والے, جیسے تم سب ایمان لائے ہو, جیسے سارے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں, اگر ویسا ہی وہ ایمان لے آئے تو وہ ہدایت پا جائیں گے. لیکن یہاں پہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر وہ منہ پھیر لیں, وہی یہود و نصارہ اگر وہ منہ پھیر لیں, نہ اس طرف آئیں, اور وہ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, اور وہ ضد میں پڑ جائیں, اور وہ یعنی دشمنی پہ اتر آئے, اختلاف میں پڑ جائیں,
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ ماشاءاللہ 5 اس میں چیزیں جمع ہے. تو س عن قریب, یکفی کافی ہوگا وہ یعنی اللہ کافی ہوگا, کا تجھ کو, ہم ان کے مقابلے میں. سبحان اللہ, ایک لفظ میں 5 چیزیں جمع ہے, رائٹ. تو تجھے یعنی تیرے لیے, یعنی تیرے لیے کیوں, کیونکہ اب یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تیرے لیے اللہ ہی کافی رہے گا. اب چونکہ یہ ظاہر ہے اسلام کا بگننگ والا پارٹ چل رہا ہے, بگننگ والا نہیں, مدنی سورہ ہے, مدینہ کی بات ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی اسلام اس طرح سے تو اسٹرانگ نہیں ہوا نا. مدینہ میں جا کے بھی کتنے پرابلمز فیس کرنے پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. دوسری ہجری میں جنگ, تیسری ہجری میں غزوہ, 5ویں ہجری میں غزوہ, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ایون مسلمانوں میں بھی فیصا, کیونکہ عنقریب مسلمانوں میں بھی اگر یہ بھی اس طرح سے اسٹرانگ ہو کے تیرا ساتھ نہیں دے پاتے, کوئی پرواہ کی بات نہیں, کیونکہ تیرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے. یہ یہود و نصارہ تو چاہے منہ موڑے ہی موڑے, رائٹ. تو تیرے لیے اللہ ہی کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہ سب سنتا اور سب جانتا ہے, خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے. یعنی جو بھی یہ باتیں کرتے ہیں یا جو بھی یعنی ادھر ادھر چیزیں کرتے ہیں چھپانے کی یا جو بھی, اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. اب یہاں سے ایکچولی ہمارا آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. صبغۃ اللہ, صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ, بس اتنی بات. سبحان اللہ. اور یہ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ دیکھیں مطلب جو بلاغت اور فصاحت کا ایک اصول ہوتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی بات کہہ کے زیادہ معنی مراد لیے جائیں. اور جی کیوں پانی پیا جو ادھر رکھا ہوا تھا, پیے اور پڑھو صرف. کیا کرنا, میڈیسن نہیں, صرف فاتحہ پڑھ کے دم کرو, صحیح ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی تو صبغۃ اللہ یعنی اللہ کا رنگ, بس اتنی بات کہی. اور یعنی دیکھیں جیسے ہر زبان میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں ان کو اومٹ کر دیا جاتا ہے, ان کو بولا نہیں جاتا. جیسے میں آپ سے کہوں کہ آپ کا نام کیا ہے, رائٹ, تو آپ کہیں گے فاطمہ یا آپ کہیں گے عائشہ, رائٹ. تو اب آپ پورا اصل میں کیا جملہ ہے آپ کا کہ میرا نام عائشہ ہے یا میرا نام فاطمہ ہے, رائٹ. لیکن پورا تو نہیں آپ نے بولا, کیونکہ وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ پیچھے والی بات کیا ہے. ٹھیک ہے, کہ میرا نام یہ انڈرسٹوڈ ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہر زبان میں ہر جب بھی کوئی ڈائلاگز ہوتے ہیں اس میں اس طرح سے ہوتا ہے. لیکن عربک میں تو بہت ہی خوبصورتی سے یہ اومیشنز اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں, حذف کی جو ہے. اب یہاں پہ بھی صبغۃ اللہ, اور ہمیں پتہ ہے جو گرامر کے اسٹوڈنٹس ہیں کہ جو پہلا ناؤن ہے, صبغہ ناؤن ہے, یہ فتحہ سے نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے نا, اسٹارٹنگ میں یا ضمہ سے ہی ہوگا. تو اس کا مطلب ہے یہاں کچھ محذوف ہے, یہاں کچھ omit کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, کس لیے, انڈرسٹوڈ ہونے کی وجہ سے. اب انڈرسٹوڈ ہونا کیا ہے اس میں, دیکھیں اوپر جو بات ہو رہی تھی کہ اس طرح ایمان لاؤ, رائٹ, اور تیرے لیے اللہ ہی کافی ہے. اور جو اللہ کو جیسا ایمان منظور ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور پچھلوں پہ بھی اس پہ ہم ایمان لیتے ہیں, ان کی ہم پیروی کرتے ہیں. تو پھر یہاں پہ ہے کہ اخترنا, مطلب کہ ہم نے تو اختیار کر لیا کیا, صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ. ٹھیک ہے, یعنی یہود و نصارہ کی بجائے, کیونکہ انہوں نے تو اپنے پاس سے چینجز کیے اپنے بک میں, بٹ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے تو اخترنا یعنی اختیار کر لی. کچھ بھی مطلب وہ تو بس میں نے آپ کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے بس ایسے میں نے تفسیر میں سنا تو میں اس کو لگا رہی ہوں کہ مطلب پیچھے یہ ہے کہ ہم نے تو چوز کر لیا, ہم نے تو اختیار کر لیا. بس یہ یہاں پہ آپ سمجھیں کہ یہ ہے کیا, صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ. یا پھر کہ وہ اخترو کہ اختیار کرو, جیسے یہاں پہ کیا ہوا ٹرانسلیشن, اللہ کا رنگ اختیار کرو, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں پھر یہ چونکہ کیا اختیار کرنا ہے, اخترو اگر فعل امر ہے شروع میں تو کیا اختیار کرنے کا کہا جا رہا ہے, کیا اپنانے کا کہا جا رہا ہے, تو پھر بھی یہ مفعول ہوگا صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ. ٹھیک ہے, یا تو یہ ڈیکلیریشن ہے کہ ہم نے تو اللہ کا رنگ اختیار کر لیا, یہ تو ڈیکلیریشن بھی ہو سکتی ہے. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکم ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو, رائٹ, صبغۃ اللہ. ومن احسن من اللہ صبغہ,
اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے صبغہ میں، رنگ میں. اچھا اب پھر وہی میرا دل چاہتا ہے ذرا انٹریکٹیو سیشن رہے. تو رنگ سے کیا مراد ہے؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. کیا اللہ کو کسی نے دیکھا ہوا ہے؟ اللہ کا کون سا رنگ ہے؟ کیا مراد ہو سکتی ہے یہاں سے اللہ کے رنگ سے؟ اور اردو میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ کسی کے رنگ میں رنگ جانا ہے نا، یا مطلب جیسے اگر ہسبینڈ وائف جیسے ایک شادی ہوئی ہے، نیا کپل ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ تو اس کے رنگ میں رنگ گئی ہے یا وہ اس کے رنگ میں رنگ گیا ہے. رائٹ؟ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ہم کیا سمجھتے ہیں اس سے؟ کوئی بھی ہاتھ اٹھائے شاباش جو بتانا چاہ رہا ہے. اور کوئی نائلہ جی کے علاوہ؟ بارک اللہ فیکی نائلہ جی، ماشاء اللہ، آلویز فرسٹ ون ٹو بی والنٹیئر. اور کوئی بتانا چاہے گا؟ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کے رنگ میں رنگ گئی، what does it mean؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی شبانہ جی. اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم ان کی عادات کو، ان کے طور طریقوں کو اپناتے ہیں. جیسے اپنا ہم لیتے ہیں. اپنا لیتے ہیں، جیسے ہم سسرال میں جاتے ہیں ان کی اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ وہ ان تو کے روٹین سسرالیوں کے رنگ میں رنگ گئی. بالکل. ہاں رنگ گئی، کیونکہ یعنی جو وہ چاہتے ہیں وہی بہو کرے. رائٹ؟ جو شوہر چاہتا ہے بیوی اس طرح ہی کرتی چلی جائے، جیسے اس کو پسند ہے وہی اڈاپٹ کرتی چلی جائے. رائٹ؟ بالکل. بارک اللہ فیکی، ماشاء اللہ، بالکل یہی ہے. اور اگر میرا خیال ہے کہ کسی کو اختلاف نہیں ہوگا کیونکہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے نا؟ تو اور اگر کوئی اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہے تو پلیز چیٹ میں لکھ دیں، وہ میرے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ. تو یعنی ہم نے تو اللہ کا رنگ اختیار کر لیا، یا پھر یہ کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو. اور اللہ کا رنگ اختیار کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ کے پسند کے بن جاؤ. ٹھیک ہے؟ جیسے آپ دیکھیں نا، کوئی کھڑا ہے اور آپ اس کے اوپر ایک پورا رنگ انڈیل دیں فار ایگزامپل، تو وہ پورا اوپر سے نیچے تک اس طرح ہو جائے گا، اسی رنگ میں رنگ جائے گا اگر آپ انڈیل دیں کسی پہ پینٹ کوئی بھی رنگ. لیکن یہاں فزیکل رنگ کی نہیں بات ہو رہی، لیکن اگر فزیکل رنگ بھی آپ امیجن کر کے دیکھیں اور آپ کسی پہ رنگ ڈال دیں تو اوپر سے نیچے تک پورا وہ، یعنی جیسے کسی کو رنگ میں ڈبو کے نکال لیں آپ، اس طرح بھی آپ سمجھ لیں، تو پورا اوپر سے نیچے تک اس طرح ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ آپ پورے اوپر سے نیچے اس طرح ہو جائیں. سبحان اللہ. جو اللہ کو پسند ہے وہ ہے اللہ کا رنگ. ٹھیک ہے؟ آپ کو سر سے پاؤں تک دیکھ کے پتا چل جائے کہ ہاں یہ اللہ کا بندہ ہے، جیسے اللہ چاہتا ہے یہ ویسا ہے. یعنی اس کو دیکھ کے، آپ کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے کہ ہاں یہ اللہ والے ہیں. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے کر لے. رائٹ؟ تو اب یہاں پہ میں دیکھتی ہوں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے. دیکھو یہاں عیسائیوں نے ایک زرد، ویسے مطلب ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا تھا جو ہر عیسائی بچے کو بھی اور ہر اس شخص کو بھی دیا جاتا تھا جس کو عیسائی بنانا مقصود ہوتا ہے. یعنی کنورژن پہ بلیو کرتے ہیں نا کرسچنز بھی. تو وہ اس رسم کا نام ان کے ہاں بپتسمہ ہے. ٹھیک ہے؟ بیپٹزم ان انگلش، بیپٹزم کہتے ہیں اس کو، اور بپتسمہ اردو میں کہتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اس رنگ میں زرد رنگ کے اس میں اس کو نہلاتے ہیں اس سے. اور جو شخص کرسچن بنتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے کرسچینٹی، اس کو بھی یہ ان کے نزدیک بہت ضروری ہے. اس کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا ہے اور کہا ہے کہ اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے اور اس سے بہتر کوئی اور رنگ نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے رنگ سے مراد وہ دین فطرت یعنی دین اسلام ہے جس کی طرف ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنے امتیوں کو دعوت دی. ٹھیک ہے؟ تو جیسے میں نے کہا کہ اللہ کے رنگ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی پسند کے بن جاؤ، اللہ کے دین کو اپنا لو جو اس نے ہر نبی کے تھرو. اور توحید، نمبر 1 توحید والے بن جاؤ. ٹھیک ہے؟ کیونکہ یعنی اللہ کو تو ہر نبی کا سب سے پہلا پیغام کیا ہے؟ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے بھی، قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. ٹھیک ہے؟ تو یہ سب سے پہلا رنگ کی سب سے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے. اور پھر آگے سارے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو مانتے چلے جاؤ تو وہ اللہ کے رنگ میں رنگتے چلے جاؤ گے. ٹھیک ہے؟ تو وہی اختیار ہو جائے گا. اور اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی اور رنگ نہیں ہے. یقیناً کہ اللہ ہی تو بہتر جانتا ہے کہ یعنی ہمارے لیے کیا بہترین ہے، وہی اس نے سارے احکامات ہمیں دیے. اور پھر یہ کہ وَنَحْنُ، اور ہم اب یہاں پہ جیسے میں کہتی ہوں نا، یہاں پہ خیر جو میں نے یہاں لکھا ہے اللہ کا رنگ اختیار کرو، ہے نا، پہلے امر کی شکل میں لکھا ہے. لیکن میں نے جو کہا، میں نے کہا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے تو اللہ کا رنگ اختیار کر لیا. ٹھیک ہے؟ اخترنا صبغۃ اللہ.
تو اگر وہ والا ہم لے تو وہ زیادہ سوٹیبل اس طرح لگ رہا ہے کہ آگے پھر ایک ڈیکلریشن ہے, کیونکہ یہاں پہ اگر ہم ڈیکلریشن لگائیں کہ ہم نے تو اللہ کا رنگ اختیار کر دیا اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے, کیونکہ پیچھے مسلمانوں کی بات ہو رہی تھی, تو اب یہاں پہ اور پھر ایک آگے بھی ڈیکلیریشن ہے, وہ کیا, وَنَحْنُ, اور ہم, لہو, اسی کے لیے, عابدون, عبادت کرنے والے ہیں. پھر وہی اسٹرکچر آ گیا جملے کا کہ ویسے تو نحن عابدون ہونا چاہیے تھا بیسیکلی, ٹھیک ہے, عربی گرامر جو سمجھتے ہیں, کس پہ عبادت, کس کی عبادت کرنے والے ہیں, وہ اینڈ پہ آتا ہے, مفعول جو ہے نا وہ اینڈ پہ آتا ہے, لیکن یہاں مفعول پہلے لایا گیا ہے, اور اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے کہ جس پہ فوکس کرنا ہوتا ہے عربی زبان میں وہ پہلے چیز آ جاتی ہے. تو میں نے پہلے بھی کہا جب ہم سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کا پہلے آ گیا, تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, کیونکہ عبادت تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں, مختلف لوگوں کی, مختلف چیزوں کی, مختلف معبودوں کی, لیکن ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بھی دیکھیں وہی پیٹرن ہے کہ ہم صرف تیری ہی, ہم تو اسی کی, لہو, اسی کے, ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. پھر وہی آ گیا نا کہ میں نے جیسے کہا کہ سب سے پہلی ریکوائرمنٹ اس رنگ میں رنگے جانے کی یہ ہے کہ عبادت صرف اسی کے لیے خاص کر دی جائے. اور میں ذکر کرتی چلوں کہ عبادت جو ہے نا ہر طرح کی اوبیڈینس ہے, ٹھیک ہے, خالی نماز پڑھ لینا عبادت نہیں ہے, اپنی پوری زندگی کا لائف سٹائل آپ کا کیا ہے وہ عبادت ہے. عبادت کا مطلب ہے ٹوٹل سبمیشن, یعنی مطلب بندگی کرنا جو ہے نا, عبد بندے کو کہتے ہیں, بندگی یعنی غلامی, پوری زندگی کو اس کے تحت لے آئیے, اس کے احکامات کے تحت لیے, یہ ہے عبادت 24 آورز. ٹھیک ہے, قل, کہہ دیجئے, اتحاجوننا, کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے, اتحاجوننا, تم جھگڑا, یعنی حجہ ہوتا ہے یعنی آرگیومنٹس, بحث مباحثہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ان سے کہہ دو, یعنی جو یہ یہود و نصارہ ہے چونکہ انہی سے بات چل رہی ہے, کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں آرگیومنٹس کرتے ہو. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ, اور وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. یعنی یہاں پہ دیکھیں پھر وہی کہ رب کا جو آیا نا, دیکھو کیونکہ معبود تو وہ نہیں مانتے تھے. جیسے ابھی میں کرسچینٹی کی کہہ دوں تو کرسچینٹی میں وہ جیزس کو گاڈ مان رہے ہیں آج, ٹھیک ہے, اس کی عبادت کر رہے ہیں, جیزس کے سامنے جا کے ماتھا ٹیک رہے ہیں اور جھک رہے ہیں. تو یہ نہیں کہا کہ وہ ہوا الہنا و الہکم, ایسا بھی آ سکتا تھا نا, ٹھیک ہے, ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, یہ آ گیا اوپر ڈیکلیریشن, لیکن یہاں پہ اللہ وہ کہا کہ ایٹ لیسٹ رب تو سب اسی کو مانتے ہیں نا. تو وہ جینوئن ایک وہ کامن ایٹریبیوٹ اللہ تعالیٰ کا ہے رب ہونا, جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ایون کہ مشرکین مکہ بھی اللہ ہی کو رب مانتے تھے, بہت دفعہ اس پہ ڈیٹیل میں بات ہو چکی ہے. وہ بھی کہتے تھے کہ ہاں پیدا کرنے والا, سب کچھ دینے والا وہ ایک ہی ہے, لیکن عبادت کی بات آتی تھی تو وہاں پرابلم کر جاتے تھے. اور یہ کرسچینٹی میں بھی میں نے آپ کو یہی بتایا کہ وہ جیزس کو گاڈ مان لیتے ہیں, تو وہ والالہ کی بات نہیں ہوئی. حالانکہ اوپر تو عبادت کی بات ہو رہی ہے, اوپر تو اللہ کے رنگ میں رنگے جانے کی بات ہو رہی ہے, لیکن یہاں پہ آیا کہ وہ ہمارا بھی رب وہی ہے اور تمہارا بھی رب وہی ہے, پالنے والا ہم سب کا وہی ہے. اور پھر رب اتنی وائڈ ٹرم ہے کہ اس میں کیا پیدا کرنے سے لے کے اینڈ تک سب اس میں آ جاتا ہے, یعنی اتنی وائڈ ٹرم ہے یہ. اور میں ہمیشہ اس کی مثال دیتی ہوتی ہوں, یعنی جیسے اگر جیسے رب کا فیمیل بھی ہے ربا, رائٹ, ربتن. اور جو ہاؤس وائفز ہیں قطر میں, جو ہاؤس وائفز ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ پہ جو ان کا پروفیشن لکھا ہوتا ہے نا, وہ ہاؤس وائف لکھا ہوتا ہے, ربات المنزل لکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں, اور ایک عورت گھر میں کیا کچھ نہیں کرتی, یعنی بچے پیدا کرنے سے لے کے ان کو بڑے کرنے تک, اور ان کی ہر طرح کی ضرورتوں کا خیال رکھنے تک, اور ایون بچوں کو آرڈر پاس کرنا, کیا کرو کیا نہیں کرو, ہے نا. یعنی اتھارٹی گھر میں گھریلو معاملات میں عورت کی ہوتی ہے. تو اسی لیے اس کو ربات المنزل کہا گیا کہ یہ گھر کی رب ہے, ٹھیک ہے. یعنی
پالنے والی, چلانے والی, حکم صادر کرنے والی, پالیسیز میکر بھی مطلب گھر کی وہی ہوتی ہے. باہر کے معاملات تو ہسبینڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن گھر میں ماں یا بیوی جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی مطلب ایک وائڈ اور جامع سی ٹرم ہے رب. تو اور پھر وہی کہ کنٹرول تو اسی کا ہے, یعنی یہاں پہ کہ وہی ہمارا بھی رب ہے. کنٹرول تو ایکچولی اسی کا ہے, چاہے تم اس کی عبادت کرو یا نہ کرو, شرک کرو, لیکن رب ہمارا بھی وہی ہے اور تمہارا بھی وہی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کہا وَلَنَا أَعْمَالُنَا, اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں, وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. اب یعنی ٹھیک ہے کہ اب کنٹرول تو اسی کا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کی پسندیدہ اعمال تم کرو یا نہ کرو, ہم تو کر رہے ہیں. ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے ہے, یعنی وہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. ان کے ریوارڈز, ان کی پنشمنٹس ہمیں ملیں گے اور تمہاروں کی تمہیں ملیں گی. ہمارے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا, تمہارے اعمال کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن جو ایک میسج کنوے کرنا ہوتا ہے وہ سب کی ذمہ داری ہوتی ہے. بس زبردستی تو کوئی کسی سے عمل کروا نہیں سکتا. اور ایک جو آپ کو پتہ ہے, اچھا میرا دل چاہ رہا آپ سے ایک کوسچن کروں. ہم اعمال کی بات کر رہے ہیں, کوئی مجھے بتائے گا کہ اعمال کے قبول ہونے کی نمبر 1 کنڈیشن کیا ہے؟ سب سے پہلا, سب سے ضروری کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ جی سائمہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مس رفت, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. انما بارک الاعمال اللہ بالنیات. فیکی, بارک اللہ فیکی. بالکل بالکل, نیت کا صاف ہونا. بارک اللہ فیکم جنہوں نے لکھ کے بھی جواب دیا. تو نیت ہماری کیا ہونی چاہیے سائمہ جب بھی ہم کوئی عمل کریں؟ انمیوٹ یور سیلف پلیز. جی نیت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے بارک ہیں. اللہ فیکی, ماشاء اللہ, پرفیکٹ پرفیکٹ. یعنی خلوص نیت ہمارے اعمال کی قبولیت کی نمبر 1 شرط ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں اس کی نا کنفرمیشن نیکسٹ ہو رہی ہے, وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, اور ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں. ہمارا اخلاص اسی کے لیے. پیٹرن پھر وہی ہے, لہو پہلے آ گیا, رائٹ, لہو پہلے آ گیا, مخلصون بعد میں آیا. سب وہی پیٹرن فالو ہو رہا ہے. نحن لہو عابدون. ٹھیک ہے. اوپر بھی کیا آیا تھا؟ لہو نحن لہو مسلمون. دیکھیے ذرا پیٹرن, نحن لہو مسلمون. ٹھیک ہے. نحن لہو عابدون, نحن لہو مخلصون. پیٹرن سارا وہی چل رہا ہے کہ ہم تو خالص اسی کے لیے ہیں, ہمارا اخلاص اسی کے لیے ہے. ہمارے جو بھی اعمال ہیں ہم تو خالص اسی کی رضا کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اعمال کو بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے مخلص کر لے, اور پھر انشاءاللہ وہ قبولیت کی طرف جائیں. اب جو ان کے اعمال ہیں ان میں کتنا کھوٹ ہے اور کتنا اخلاص ہے یہ ان کو پتا ہو. ہمارے تو اعمال اللہ کے لیے خالص ہیں, کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے. ہمارا تو یہ ماننا ہے. ام تقولون, کیا تم کہتے ہو, ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا, کیا تم یہ کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادیں علیہم السلام, وہ تھے ہودن اور نصارا, یہودی یا نصارا تھے, کیا تم ایسے کہتے ہو؟ اب دیکھیے پھر وہی جیسے میں نے کہا نا, کیونکہ ان کا کلیم کیا تھا کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ایک طرف تو یہ کلیم کرتے ہو کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ, رائٹ, تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو کیا جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادیں تھیں, کیا وہ یہودی اور عیسائی تھے؟ یعنی جب تم ان کو بھی مانتے ہو کہ ہاں یہ اللہ کے نبی تھے, مانتے تو ہیں, ٹھیک ہے نا, مانتے ہیں نا, تبھی تو اپنا شجرہ نسب ان سے ایسوسیٹ کرتے ہیں وہ, اور ان کو نبی بھی مانتے ہیں. تو کیا ان کے بارے میں ذرا بتاؤ, کیا یہ یہودی اور عیسائی تھے؟ ابراہیم کیا یہودی تھے؟ اسماعیل کیا عیسائی تھے؟ اور کیوں ایسا پوچھا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہودی اور عیسائی تو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے ماننے والے ہیں نا, جو کلیم کریں, اور یہ تو کتنا بعد میں آئے ہیں, اور اسماعیل اور ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب تو بہت پہلے کے ہیں. تو ہاؤ کم یو ڈیسائیڈ دس, رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ فرمانے قل, کہہ دیجئے, اانتم اعلم, کیا تم زیادہ جانتے ہو, ام اللہ,
یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے, یعنی ان کے دین کے بارے میں, رائٹ. اور پھر دیکھیں, اور چونکہ اس میں اب ہسٹری کی باتیں کھول کھول کے رکھی جا رہی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی سٹوریز قرآن میں آ رہی ہیں, اور پھر دیکھیے یہ قرآن کس کی زبان سے جاری ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہو رہا ہے نا, وہی پہنچا رہے ہیں نا سب تک. اور پھر یہ ثبوت ہے واضح کہ جو ہسٹری ہے, اتنی فار ہسٹری, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا, وہ تو آج کے زمانے کے ہیں, آج کے مطلب ان یہود و نصارہ کے دور میں جن سے وہ ڈائریکٹ ایڈریس ہو رہا تھا. کیونکہ یہ ان تقولون, یہ کس کو ہے ڈائریکٹ ایڈریس؟ یہود و نصارہ کو ہی ہے, ٹھیک ہے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں کیسے پتا ہیں؟ ٹھیک ہے, تو اللہ ہی ہے جو یہ جاری کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ, اور اللہ ہی ہے جو بہتر جانتا ہے, ٹھیک ہے. تو تم کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم بہتر جانتے ہو یا اللہ بہتر جانتا ہے. ومن اظلم ممن كتم شہادتا عنده من اللہ, اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو شہادت کو چھپائے اللہ کے ہاں. اب یہ ان کو پتا تو ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کی طرف سے ہیں, اور کیونکہ ان کی اپنی کتابوں میں ہے, لیکن یہ کرتے کیا ہے کہ اس شہادت کو چھپا دیتے ہیں. ان کی بکس میں جو آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں وہ ان کو چھپا جاتے ہیں, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دو کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو چھپائے اللہ کے پاس, یعنی اللہ کے پاس کی گواہی کو, اللہ کے پاس جو شہادت ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اس کو جو چھپا جائے, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ چھپاتے بھی ہو اور پھر غلط باتوں میں جھگڑتے بھی ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے. یہ جو با لگا ہوا ہے نا, با خبر کے ساتھ جو با لگتا ہے, یہ اس کی یعنی زیادہ اسٹرانگ اس کو کر دیتا ہے کہ بالکل بھی اللہ غافل نہیں ہے. کس سے؟ عَمَّا تَعْمَلُونَ, جو تم عمل کرتے ہو نا, چھپاتے ہو اور پھر آرگیو کرتے ہو چیزوں پہ, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل ہرگز نہیں ہے. یہاں پہ تو ڈائریکٹلی تو وہی انہی یہود و نصارہ کو ہے جو چھپاتے تھے گواہی, ان کو یہ وارننگ ہے. لیکن میرے اور آپ کے لیے بھی ایکولی یہ امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے اعمال سے باخبر ہے. تلک امت قد خلت, وہ امت تھی, یعنی یہ ایک امت ہے کون سی جو پیچھے بات ہو رہی ہے, کس کی؟ یہاں یہ والی امت, جو ابراہیم علیہ السلام, اسحاق, اسماعیل, یعقوب اور اسباط, یہ یہود و نصارہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تو وہ امت تھی جن کے بارے میں, کیونکہ ان کو اپنا بڑا وہ اپنے آپ کو دیکھے, اسی لیے تو وہ آنریبل سمجھتے تھے, اور اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے کہ ہاؤ کم بنی اسرائیل سے ہٹ کے نبوت بنی اسماعیل میں چلی گئی. ان کو بڑا فخر تھا اپنے شجرہ نسب پر, بنی اسرائیل سے ہونے پر, ٹھیک ہے. تو اور بنی اسرائیل کا وہ پیچھے شجرہ نسب ملاتے کس سے ہیں؟ عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے, اور پھر پیچھے اسحاق اور یعقوب اور وہ سب سے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ امت تھی جو گزر چکی, موسیٰ, عیسیٰ, ابراہیم, اسحاق, اسماعیل, کسی سے بھی تم پیچھے کنیکٹ کرو اپنے آپ کو, وہ تو گزر چکے لوگ, رائٹ. وہ لوگ گزر چکے. تم اپنے اعمال کے بارے میں دیکھو, آج تم زندہ ہو تو تم کیا کر رہے ہو, ٹھیک ہے. لہا ما کسبت, ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کیا, رائٹ. اور وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, اور تمہارے لیے ہے جو تم کرو گے, رائٹ. یہ ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اب وہ چھوڑ دو اپنی نسل پہ فخر کرنا, ان کے اعمال تھے, ٹھیک ہے. اور بلکہ بتا بھی دیا نا اللہ تعالیٰ نے کہ پیچھے جو ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں, جو ان کو بنی اسرائیل میں ہونے پہ اور ان کو اس پہ جو فخر تھا, اور یہ کہتے تھے یہودی عیسائی ہو جاؤ تم کامیاب ہو جاؤ, کہ اللہ نے تو بتا دیا کہ نہیں, تم جس طرح یہ ایمان لے کے آئے اس طرح ایمان لاؤ تو پھر کامیاب ہوگے, ٹھیک ہے. تو اب چھوڑو اس کو, اس پہ فخر کرنا, اور اصل میں جس طرح یہ صحابہ کرام یعنی ایمان لے کر آئے اس طرح ایمان لے آؤ تو پھر تم کامیاب ہوگے. ان کے کام جو گزر چکے تمہارے آباء و اجداد, ان کے جو اعمال تھے وہ ان کو فائدہ دیں گے, تمہارے جو اعمال ہیں وہ تمہیں فائدہ دیں گے, ٹھیک ہے. اور پھر جیسے میں نے کہا کہ یہ جو قرآن کی آیات, سبحان اللہ, یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ یہ اس وقت بھی فٹ بیٹھ رہی تھی ان کے لیے, اور یہ میرے اور آپ کے لیے بھی آج فٹ بیٹھ رہی ہیں, ٹھیک ہے. میں اور آپ بھی یہ دیکھیں کہ بے شک میرے آباء و اجداد میں, میری پیڑھیوں میں کتنے بھی جو ہے نا پائز لوگ گزرے ہیں, نیک گزرے ہیں, ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں, میرے اعمال میرے ساتھ ہیں, آپ کے اعمال آپ کے ساتھ ہیں. جو انہوں نے کیا
اگر نیک یا بد, ٹھیک ہے, وہ ان کے لیے ہے, اور میں اور آپ جو نیک اور بد کر رہے ہیں ہمارے لیے وہ ہیں. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان کے بارے میں جو وہ کرتے تھے. رائٹ, تم سے سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کرتے تھے. اب یہاں پر یعنی اب دیکھیں پھر وہی کہ میرے اور آپ کے, اور جہاں پہ اعمال کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں اعمال کتنے امپورٹنٹ ہیں. یہاں پہ بھی بات ہوئی کہ تمہارے اعمال تمہارے ساتھ, رائٹ, لکم اعمالکم ولنا اعمالنا, اعمال کتنے امپورٹنٹ ہے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے کمایا ان کے ساتھ, جو تم کماؤ گے وہ تمہارے ساتھ. اعمال کتنے امپورٹنٹ ہیں. اور اعمال کے لیے جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ اعمال کے قبول ہونے کی نمبر 1 شرط جو ہے وہ اخلاص ہے, ڈیفینیٹلی, کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پلیئر کے. اور نمبر 2 کنڈیشن کیا ہے. اب چونکہ بہت کلیئرلی بات ہو گئی کہ صحابہ کو کہا کہ ہاں ایسا ایمان لانا ہے جیسے صحابہ لائے, رائٹ. اور مجھے بتائیے ذرا صحابہ کے اعمال کیسے ہوتے تھے, کیونکہ اب مجھے اور آپ کو تو فالو کرنا ہے نا, ہمیں تو وہی اعمال لینے ہیں نا جو سکسیس کی طرف ہمیں لے کے جائیں گے, کیونکہ ہم سے تو ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو نمبر 1 تو کنڈیشن ہو گئی اخلاص کی. نمبر 2 کنڈیشن کوئی بتائے گا جی؟ آفٹر اخلاص, آفٹر اللہ پلیئر, کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کروں, میری خالص نیت یہی ہو. نمبر 2, بارک اللہ فیکی نائلہ, اگین ماشاء اللہ یو آر دا ون, فرسٹ ون. چلیے بتائیے. دوسرا یہ کہ وہ سنت کے عین مطابق ہو. بارک اللہ فیکی, بالکل. کوئی ثبوت دے سکتی ہیں کہ کیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ سنت کے عین مطابق ہوں؟ کیونکہ اگر سنت کو فالو نہیں کیا ہوگا, ہم اپنی مرضی سے کچھ عمل کریں گے, بے شک ہم وہ جتنی مرضی خلوص نیت سے کر رہے ہوں, تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا اللہ کی بالکل بارگاہ میں. بالکل. اور دیکھیں صحابہ کس کو فالو کرتے تھے, ابھی اوپر بتا دیا نا اللہ تعالیٰ نے, ایسے ایمان لو ایسے عمل. فالو کرتے تھے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے, ٹھیک ہے. اور ایک مجھے خوبصورت حدیث یاد آ گئی نائلہ جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے, اور فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے, یا شاید ایک جگہ میں نے اس طرح پڑھا تھا کہ میری امت میں سے ہر کوئی, من امتی, اس طرح سے شاید میں نے پڑھا ایک جگہ. اینی ویز, کہ میری امت میں سے ہر ایک جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو انکار کر دے. الا من ابا, ایسے الفاظ ہیں. ابا کا مطلب پتا ہے نا آپ کو, شیطان کے ساتھ جہاں ذکر آیا نا وہاں پہ کہ ابا واستکبرا, اس نے انکار کر دی جب اللہ نے سجدہ کرنے کو کہا, یہ والا لفظ وہاں استعمال ہوا ہے. ابا واستکبرا, اس نے انکار کر دیا اور اس نے تکبر کیا, شیطان کی بات ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, وہاں پہ. تو ابا جو لفظ وہاں قرآن میں آیا نا, وہی ابا یہاں حدیث میں آیا ہے. الا من ابا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں سے ہر کوئی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کر دے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو نائلہ جی پتہ ہے حدیث کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں, حدیث تو پتہ نہیں ہے, لیکن سمجھ آ گئی ہے کہ ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری پیروی کی وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اللہ اکبر, صحیح حدیث ہے یہ, اور مطلب بڑی ٹو دی پوائنٹ حدیث ہے, ٹو دی پوائنٹ, رائٹ. تو اب یعنی میں, کیونکہ بات اعمال کی ہو رہی ہے, وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہمارے اعمال ایسے ہوں جو قبول بھی ہوں, کیونکہ میں اور آپ اپنی مرضی سے اعمال نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. تو سب سے نمبر 1 کنڈیشن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جائے, پوری خلوص نیت سے کیے جائے, کوئی دکھاوا نہ ہو, کوئی کسی اور کو خوش کرنا مقصود نہ ہو اس میں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کیے جائیں, ان کے پیٹرن پہ کیے جائیں, صحابہ کے پیٹرن پہ کیے جائیں, تو پھر انشاءاللہ وہ قابل قبول ہوں گے. اور اس میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ میرے آباء و اجداد کیا کر رہے تھے, انہوں نے جو بھی کیا اچھا برا وہ ان کے ساتھ ہے, ان کو ان کے بارے میں پوچھا جائے گا, مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, وہ تم نہیں پوچھے جاؤ گے جو وہ عمل کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو مجھ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا, میں اپنی تائیں اپنی کیپیسٹی کے مطابق بہترین علم حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کروں, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر جو ہمارا عمل ہے وہ علم کے مطابق نہیں ہوگا نا, علم حاصل کر کے نہیں ہوگا, تو وہ یقیناً جہالت پر مبنی ہوگا, سنی سنائی باتوں پر ہم
یقین نہیں کر سکتے. دنیا میں کتنی چیزیں ہم امپروو کرتے ہیں. یعنی پہلے کچھ کہا ہوا تھا تو جیسے جیسے ہم انسان علم حاصل کرتا ہے, جیسے جیسے وہ شعور کی منزلیں طے کرتا ہے, تو وہ دیکھتا ہے اچھا میرے لیے یہ برا یہ اچھا ہے, رائٹ. چاہے وہ دنیاوی ایجوکیشن ہو, چاہے وہ مطلب کچھ بھی آپ کے میٹرز ہوں. تو دین میں بھی آپ سنی سنائی باتوں پہ عمل مت کیجئے, آپ خود قرآن و حدیث کو پڑھیے, سیکھیے, اور پھر انشاءاللہ اس اور خلوص نیت سے اگر آپ علم حاصل کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح جو ہے نا ڈائریکشن میں لے کے جائے گا, اور پھر آپ اس کے مطابق عمل کیجئے. انشاءاللہ میں یہاں پہ رکتی ہوں, کیونکہ ہمارا انشاءاللہ پارا الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا پہلا پارا ختم ہو گیا. اگلی کلاس میں ہم دوسرا پارا شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اگر میرے بتانے میں کہیں کچھ غلط ہو گیا تو وہ شیطان کی طرف سے اور میرے نفس کی طرف سے اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ معاف فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے ذہنوں سے محو فرما دے, اور جو میں نے صحیح کہا اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دلوں میں دماغ میں راسخ کر دے, مضبوط کر دے, اور اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.